بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مصروفیات کی بنا پر اتنے بڑے حادثات ہوئے تو اس سے متعلق کوئی بات مجھے پہنچی نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا کہ کافی نقصان ہوا ہے سندھ میں قیمتی جانوں کا۔ اب کس کا ہوٹل تھا، کس نے کھانا کھایا وغیرہ وغیرہ، بہرحال جو بھی ہے لسانی فساد آپ کو معلوم ہے، یہ ایسا بدترین فساد ہے کہ جو سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے کسی بھی فتنہ پرور انسان کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو صورتحال کیا ہوئی، کون قصوروار ہے کون نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، لیکن ایک پیغام میں حضرت مولانا خالد سومرو صاحب کو جو سندھ میں وہ ہوتے ہیں، ان کے ظاہر سی باتیں بڑے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ہیں، کہ طرفین کے اندر باقاعدہ آپ ایک میٹنگ بلائیے، دونوں جو گروہ ہیں، جو بھی دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اب اس میں شرعی اعتبار سے آپ جس نے جس کے بندے کو قتل کیا تو آپ اس پر ایک حاکمانہ یا سیاسیانہ یا کچھ بھی کہیے وہ دوسرے پر لازم کیجئے۔ اگر پٹھان نے کسی سندھی کا قتل کیا یا کسی سندھی نے کسی پٹھان کا، تو انسان کی جان بہت زیادہ محترم ہے، انسانی جان محترم ہے۔ اب اس کو کسی بھی چیز کی بھینٹ چڑھایا گیا، خواہ وہ لسانی اعتبار سے ہو یا جس اعتبار سے بھی ہو، لیکن جس طرح انسان کا مال یہ مال محترم ہے، تو جان کے سامنے تو ساری دنیا عالم کچھ حیثیت نہیں رکھتی، چاہے جائے کہ کسی انسان کو قتل کیا جائے۔ تو واللہ اعلم اس میں کتنے قتل ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے۔ تو اب جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا خالد سومرو صاحب اب ذرا جرت مندانہ حکمت عملی ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک دن کے اندر، صرف اور صرف ایک دن کے اندر یہ فیصلہ آپ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی طرفین سے لوگوں کو جمع کیجئے اپنے پاس، اور جو دیت جس پر آتی ہے قرآن اور حدیث کے اعتبار سے، اور اس معاملے کو آپ ڈیل فرمائیں۔ یہ نہیں کہ اب وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وغیرہ میں لمبا چوڑا حساب کتاب، نہیں، یہ سندھ آپ کے انڈر میں ہے اور آپ پر یہ بات واجب ہے، لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اس بات سے متعلق سوال بھی کرے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس فتنے میں کیا کام سر انجام دیا۔ تو مزید یہ فتنہ بڑھے اس سے پہلے دونوں کے درمیان آپ صلح کروائیے، اور جتنی جانوں کا ضیاع ہوا ایک دوسرے پر جانبین سے، ان پر دیت کو لازم کیجئے، اور دیت کے اندر بدل نہیں ہونا چاہیے، النفس بالنفس۔ ٹھیک ہے، جس طرح قرآن کریم کے اندر کوئی بدل وغیرہ نہیں ہے کہ اچھا تم نے ہمارے بندے کے دیت دینی تھی تو ہم نے اس کے بغیر اس کو کاٹ دی، نہیں، جو تصور ہے وہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے بھری مجلس کے اندر اپنے بھائی کا قتل یا بیٹے کا قتل یا باپ کا قتل جو بھی ہو، تو وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب یہ موقع ہے، یہ وقت ہے کہ جمعیت علماء اسلام متحرک ہو، اور حضرت مولانا خالد سومرو صاحب
اس پر میٹنگ طلب فرمائیں اور طرفین کے درمیان صلح الگ فرمائیں، اور جو زخمی ہوئے اس اعتبار سے جو دیت بنتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ اپنی جیب سے اگر دینا پڑے تو دے دیجئے، ٹھیک ہے؟ اگر اپنی جیب سے آپ کو دینا پڑے نا تب بھی دیجئے، تاکہ یہ فتنہ اسی وقت ختم ہو، کیونکہ یہاں فتنے کم نہیں ہیں کہ ہم پر ایک اور فتنہ سوار کیا جائے، کیونکہ یہ حکومت، یہ نیازی جس طرح اس ملک کے لیے ایک ناصور ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، اور سب کچھ سمجھتے ہیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں، اور ایسے میں کیا حکمت عملی اختیار کریں گے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب، تو ہم اس پر لبیک کہتے ہیں، اور ان کی ہر بات پر مطلب ان کی ہر بات کی اطاعت میں ہم ہمتن گوش ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ معاملہ جو سندھ کی جانب اٹھا ہے، تو اس کے اندر آپ کسی کی طرفداری مت کیجئے، مجھے نہیں معلوم واللہ عالم، لیکن وہ لوگوں کی زبانوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کسی ایک جانب مائل ہیں، تو بہرحال آپ اس بات کو جھوٹ ثابت کیجئے اور ایک میٹنگ بلائیے اور اس کے درمیان دونوں کی صلح کروائیے اور اسلام کا نظریہ پیش کیجئے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، سمجھیں؟ اور میرے خیال سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے زیادہ بہتر اس موضوع پر کون کلام کر سکتا ہے؟ ایسے اللہ والے جب ہمارے درمیان موجود ہوں اور اس طرح کے فتنے فساد پھیلتے ہوں تو میں حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ ایک بڑا فقدان ہے ہماری اس امت کے درمیان کہ امت کے اندر اتنے بڑے بڑے علماء دین، اتنے بڑے بڑے مفکرین، مبصرین موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارا جو سیاسی طبقہ ہے وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اس پر میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ اس موقع پر کسی جو ہے ہمارے بزرگان دین میں سے، علماء دیوبند میں سے کسی کو مدعو کیا جائے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اگر ہوں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے۔ میرے خیال سے تو پھر تو معاملہ ہی نمٹ جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب کی تو بات ایسی ہے کہ وہ سونے کے حروف سے لکھنے کی قابل ہے الحمدللہ۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کسی بھی صورت میں، ہر صورت بہر صورت، یہ فتنہ سنا ہے کہ ہمارے یہاں کراچی تک پہنچ چکا ہے، تو یہ مزید آگے بڑھے، آپ اس کو ختم کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور لائیو اس کا ویڈیو بنائیے اور ساری دنیا کے سامنے بتائیے کہ ہم نے اس پروگرام کو، اس کام کو اتنے منٹ کے اندر ختم بھی کر دیا۔ اگر یہ ہماری عدالتوں کے اندر اگر ہوتا تو اس پر کتنے برس لگنے تھے وہ ہر ایک جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ فوراً ایک میٹنگ طلب فرمائیے، اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر جو کیا نام ہے اس فساد کو اٹھانے کے چکر میں اس کو چنگاری دے رہے ہیں، ان کے پیچھے لوگ ہوں گے لازمی، تو ایسے لوگوں کو فوراً آپ تنبیہ فرما دیجئے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دین کے معاملے کے اندر ہمارا آپ سے کوئی تعلق اس طور پر نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا کہ نرم کے ساتھ نرم اور سخت کے ساتھ سخت۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اس لڑکی کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد اگر ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو اس لیے جو ہے میں گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں ذرہ برابر بھی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جب ایک منصب، ایک عہدہ قبول کیا ہے تو اب آپ کو اسے نبھانا پڑے گا بہر صورت۔ اس لیے آپ کو جلد سے جلد اس فتنے کو دبانا ہے، اور اس کی صورت جو میرے ذہن میں ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ دونوں قبائل کو بلایا جائے، دونوں گھرانوں کو بلایا جائے، ٹھیک ہے؟ ان کے سامنے آپ کچھ بیان کیجئے،
کچھ دنیا اور آخرت سے متعلق بات سامنے رکھی ہے، اور ہر ایک جو ہے وارث کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ چاہے تو معاف کرے یا چاہے تو دیت وصول کرے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دیت وصول کرے، ٹھیک ہے، معاف نہ کرے۔ انسان کی جان جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے بھائی، کہ جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس نے کسی انسان کو زندہ کیا گویا کہ اس نے پوری امت کو زندہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو پھر ایک دشمنی کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ قبائلی لوگ تو جو ہے یہ سخت ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر، ہر ایک جانتا ہے، خواہ اس کا تعلق سندھ سے ہو یا پٹھانوں کے سرحد سے ہو۔ تو اس لیے جو ہے آپ اس آگ کو اسی وقت بجھا دیجئے، یہ ایک دن کا کام ہے، اس میں کوئی برسوں نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ہر چیز کے اندر تعجیل جو ہے یہ افضل ہوا کرتی ہے، یہ سست روی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ 2 دن 4 دن 6 دن سال 2 سال 10 سال یہ کوئی بات ہے یار، سمجھے نا۔ جو انسان کے ہاتھ میں ہو وہ اسی وقت بس کر کے ختم کیا جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اب اس کے اندر بھی اتنا وقت لگے گا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ مارے جائیں گے اور پھر جا کے 2 سال 4 سال بعد ختم ہوگا؟ عجیب لوگ ہیں یار آپ۔ بہرحال ایک میٹنگ بلائیے، اس میں دونوں خاندانوں کو جمع کیجئے، دیت کو مخصوص کیجئے، جو زخمی ہے اس سے متعلق جو رقم آتی ہے وہ سامنے کیجئے اور صلح کرا دیجئے، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے، تاکہ آئندہ ہر ایک کے لیے ایک نصیحت ہو جائے، عبرت ہو جائے کہ وہ پھر اس طرح سے کوئی بھی حرکت نہ کرے۔ آپ اعلان کہیے کہ جو بھی وڈیرے ہیں جو بھی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی شان و شوکت سے ضرور رہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، رہیں، خوش رہیں اور اللہ کی فرما برداری کریں۔ اگر نہیں کرتے تو اپنا قصور کریں، اپنے آپ کو ماریں، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور یہ آپ کو اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا اس کی صحیح رپورٹ اور ساری بات تو میں نہیں جانتا، لیکن اس کا انجام تو یہی ہے نا بھائی، انجام یہی ہے صلح، کہ آپس میں صلح کروانا اور دیت دلوانا، اور اگر اسی وقت دیت اپنی جیب سے ادا کریں، حضرت مولانا خالد سمرہ صاحب سے میں گزارش کروں گا، تو آپ کا ایک مرتبہ لوگوں کی نظر میں قائم ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایک آپ کا احترام لوگوں کی نظروں میں ہوگا۔ آپ اپنی جیب سے دیجئے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں خیریت ہو آپ کی قیامت کے اعتبار سے، کہ اگر آپ سے پوچھا گیا کہ سندھ کے اندر یہ فلاں واقعہ ہوا تو اس وقت آپ نے میری امت کے ساتھ کیا کیا؟ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، یہ حدیث سے موجود ہے، سمجھے؟ یہ انسان جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں، ہم سب کون ہیں؟ اللہ کے عیال ہیں، سمجھے نا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، تو اس میں جو ہے بالکل تاخیر نہ کی جائے، جلد سے جلد اس معاملے پر پردہ ڈالا جائے۔ اور میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کی سرگرمی میں مبتلا ہو گئے کہ خدا را آپ اس طرح مت کیجئے۔ آج اگر آپ کسی کو 4-5 گروہ بن کے اگر کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو کل آپ کو یا آپ کی جگہ کسی اور کو نقصان پہنچایا جائے گا، کوئی بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے نا۔ کیونکہ جب آپ اپنا خون اپنا بدلہ معاف نہیں کرتے تو سامنے والا کیوں اپنا بدلہ معاف کرے گا؟ تو اس کے اندر عقل مندی کیا ہے پتہ ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ خاموش ہو جانا، اپنے ہاتھ کو کھینچ لینا، ختم، خلاص، دنیا کچھ بھی بولتی رہے، سمجھ گئے؟ اسی وقت فتنے کو ختم کرنا یہ باعث اجر ہے، اس کے اندر آپ کے لیے تعظیم ہے، اکرام ہے، احترام ہے۔ خدا کے بندو اپنے اندر ایسی ہمت پیدا کرو، ہمت اس چیز کا نام ہے، ہمت اس چیز کا نام ہے، مارنا لوگوں کو یہ بہت آسان کام ہے، سمجھے؟ جھگڑے فساد کرنا، فتنہ فساد پھیلانا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن ان کو کنٹرول کرنا یہ مرد کا کام ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ ہماری تخلیق چونکہ بگڑ چکی، ہمارا حرف سیدھا الٹا ہو چکا اور الٹا سیدھا ہو گیا ہے، تو اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ تو اس کے لیے جو ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ فتنہ اسی وقت ختم کیجئے، خدا را
اور مولانا خالد سمرہ صاحب، آپ سے میں پھر گزارش کرتا ہوں، ہمارے علماء دیوبند میں کسی کو مدعو فرمائیے، دونوں قبائل کو بٹھائیے اور باقاعدہ ایک جرگے کی کیفیت بنا کر اس کی باقاعدہ ایک ویڈیو بھی بنائی جائے اور دنیا کے سامنے رکھا جائے کہ ہم آپ کو دنیا کے سامنے آپ شو کر سکیں کہ قرآن کا نظام دیکھیے، ٹھیک ہے، شریعت خداوندی دیکھیے، خلافت علی منہاج نبویہ وہ کیا ہے وہ دیکھیے، اور ہمارے ہاں کے جو عدالتی نظام ہے اس کو دیکھیے، زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ ہاں، ہمارے استاد حضرت مولانا فضل محمد صاحب ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہم افغانستان گئے اور ہماری ملاقات اسامہ بن لادن سے ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 9/11 نہیں ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ عصر کے بعد، نماز کے بعد میری ان سے بالمشافہہ ملاقات ہوئی، تو عصر کے بعد چند پرچیاں لائی گئی، وہ مقدمات تھے لوگوں کے، اور ہاتھوں ہاتھ اسی وقت سیکنڈوں کے اندر 3 سے 4 مقدمات ختم ہو گئے، اس کا یہ حکم، اس کا یہ حکم، اس کا یہ حکم۔ اندازہ کیجیے ان لوگوں کی شان کو ذرا تھوڑا سا تصور کیجیے، کیسی شان ہے۔ ہاں، اسامہ بن لادن رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی اللہ تھے، ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کی تعریف میں کچھ بیان کر سکوں، ملا عمر، ملا اسامہ بن لادن جیسے لوگوں کی۔ لیکن بہرحال مقصود میرا تشبیہ سے صرف یہ ہے کہ مقدمات کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر کی حاجت نہیں ہوتی ہے، 2 الفاظ کے اندر کام ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے ایسی بات کہ جس میں جو میرے آپ کے سامنے نہ ہو، سمجھے نا بھائی؟ ایک شخص نے چوری کر دی آپ کی دکان میں، اسی وقت آپ کھڑے کھڑے فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، مجھے یہ چیز واپس دے دو، ختم۔ اور اگر آپ کو بڑھانا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ اس کو FIR کٹاؤ، پھر اس کو داخل کرو، تو یہ سلسلہ کتنا لمبا ہو گیا بھائی، سمجھے نا؟ تو یہ میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، ان فتنوں کو ختم کرنا، ان جھگڑے فسادوں کو ختم کرنا، ان کو ہمارے اس بے ڈھنگے اور جمہوری نظام کے اندر جو یہ ہمارا سلسلہ ہے عدالتی نظام کا جو غیر شرعی ہے، تو اب بکتے، ٹھیک ہے، ہم نے تو الحمدللہ کبھی ان چیزوں کی طرف دھیان بھی نہیں ڈالا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، لیکن ان کا حال یقیناً کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے کسی کو مدعو فرمائیے اور اس فتنے کو آج ابھی اسی وقت ختم کیجئے، ورنہ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو رکے گا نہیں، بڑھے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ہو سکے تو میری یہ بات حضرت مولانا تک کوئی پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے۔ اب ہم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کو کوئی جانتا تو ہے نہیں، پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ بات کیے دیتے ہیں، تاکہ اللہ کی بات ہے، صحیح ہے، اللہ کا فرمان ہے، باقی کہنے والا کون ہے کیا ہے وہ اس سے کوئی غرض نہیں۔ خود را فصیحت دیگر را نصیحت، وہ ہے ہمارا تو عالم بھائی، صحیح ہے نا، کہ خود تو ہمارے اندر کوئی عمل نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور لیکن دوسروں دیگر را نصیحت، لیکن یہ اچھی بات ہے نا، اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا، نقصان نہیں، کسی کو نقصان نہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ دیں، ٹھیک ہے، یقیناً یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ تو بس یہ میرا پیغام تھا جو میں نے سوچا کہ یہ ہونا چاہیے، تو آپ اس پر جو ہے کچھ غور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔